کا فرمان ہے جو میجارٹی کہتی ہے، جو میجارٹی پبلک سے مراد ہے، جب میجارٹی پبلک کے ہے اس کے مطابق آپ قانون سازی کیجیے گا، لیکن وہاں تو ایک فرد واحد کے حق میں ہوتی ہے. پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ سواد اعظم کی نمائندہ ہے، نہیں ہے، عملاً نہیں ہے نمائندہ، وہ کاغذی طور پر نمائندہ ہے لیکن عملاً نمائندہ نہیں ہے. وہ تو چلے ہمارے یہاں خرابی ہے. اپنے اور پارلیمنٹ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اجتہاد کا تعلق. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان کو عوام کا اعتماد حاصل. عوام کا اعتماد کس لیے؟ کیا مذہبی معاملات میں مداخلت کا یا مذہبی قانون سازی کے لیے ان کو دیا ہی نہیں ہے؟ علماء کا اعتماد، قوم کا ریفرنڈم کرائیں. جی قوم صاحب یہ ریفرنڈم کرائیں. میں عرض کرتا ہوں، قوم نے ان کو اعتماد دیا ہے کہ ہمارے اجتماعی امور کو آپ حل کریں. اجتماعی امور کیا ہے؟ اجتماعی امور میں ایک معیشت بھی ہے. مثال کے طور پر اجتماعی امور میں ایک معیشت بھی ہے، اجتماعی امور میں سماجی مسائل بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ قانون سازی کریں گے. اب وہ قانون سازی اس طرح سے کریں گے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، اہل علم کی آراء سامنے آئیں گی، اس کی روشنی میں کسی ایک رائے کو اختیار کر لیں گے. اس کا حق تو آپ ان کو دیتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ آئین نے انہیں پابند کر دیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اس ملک کا سرکاری مذہب، میں عرض کرتا ہوں، اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اس دائرے میں رہتے ہوئے اب جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں وہ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ان سے رائے لیں گے اور اس رائے کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کریں گے تو قوم اسے تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے، اس حق کو تو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جی، پارلیمنٹ نہیں ہے، ہاں پکڑنا، یہی میں کرنا چاہتا ہوں. عوام جب، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو انہیں آئین کا تو پتا ہونا چاہیے نا. یا تو کہیں کہ انہیں آئین کا ہی نہیں پتا کہ یہ اسلامی حکومت ہے، وفاقی شرعی عدالت یہاں موجود ہے، اسلامی احکامات موجود ہیں. تو جب وہ ووٹ دے رہے ہیں تو انہیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے جس نمائندے کو ہم بھیج رہے ہیں کل کو وہ جو مذہبی قوانین کو نافذ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. تو یہ ایک عملی مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے، آپ کی اجازت سے میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھیے اس وقت مسلمان دنیا میں مختلف ماڈلز کام کر رہے ہیں. ایک سعودی عرب کا ماڈل ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے علماء کے ایک خاندان کو، ایک گروہ کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ دین کی تعبیر اور تشریح کریں، ایک گروہ کو حق دے دیا ہے کہ وہ حکومت کرے. ان دونوں کی کمبینیشن سے وہ ایک معاملے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اسلامی تشخص کو بحال کرنے کے لیے. ایک ماڈل ایران میں ہے کہ جو حکمران ہیں وہی قانون ساز بھی ہیں، وہی علماء بھی ہیں، وہی تعبیر کر رہے ہیں. ایک ماڈل طالبان کا بھی کم و بیش یہی تھا، جو حکمران ہے وہی تعبیر بھی کر رہے ہیں. ایک ماڈل ہم پیش کر رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ الگ چیز ہے. لیکن ماڈل ہم پیش کر رہے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کرنے والی ایک پارلیمنٹ موجود ہے، جنہوں نے سواد اعظم کی نمائندگی کرنے والی پارلیمنٹ موجود ہے. وہ پارلیمنٹ کسی رائے کو اختیار کر لیتی ہے. یہ 3-4 عصری ماڈلز ہیں. ماڈل اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق کون سا دکھائی دیتا ہے؟ بہترین راستہ یہ کہ ہم ڈیموکریٹک راستہ اختیار کریں. اور جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے ہمیں اسی چینل کو استعمال کرنا چاہیے کہ عوام کو شعور دلائیں، عوام میں آگاہی پیدا کریں، وہ پھر اپنے ایسے نمائندے لے کر آئیں جو ان کی منشا کے مطابق فیصلے کریں. اگر ہم نہیں لا پاتے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی نچلے لیول پر پرابلم ہے. لیکن اگر ڈیموکریسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ ہے. اور اگر آپ ڈکٹیٹرشپ یا کوئی اور نظام جس میں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر جو مرضی. اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. سیاق و سباق ہے، حالات ہیں. مثلا اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں، آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ وہاں کی آبادی مخلوط آبادی ہے مذہبی اعتبار سے. وہاں انٹرفیتھ میرجز یا بین المذاہب شادیوں کے کیسز پائے جاتے ہیں. اچھا، اب وہاں یہ مسئلہ مثلا ہندوستان میں ہمیں نہیں درپیش، پاکستان کے اندر جب 97% ہو لیکن کم ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ ایک عملاً درپیش ہو گیا لوگوں کو. اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ جس کو فقہ الاقلیات کہتے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں مسلمان مختلف ملکوں میں رہتی ہیں، ان کی ایک فقہ نئی ترتیب پا رہی ہے، اپنے حالات کے کنٹیکسٹ میں وہ فیصلہ کرتی ہیں. میں اس بات کو اصولاً آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مختلف جو سیاق و سباق ہے، جو زمان و مکان ہے، اس کی رعایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک وقت میں مختلف آراء کیوں قائم نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن، حدیث، آثار صحابہ، اجماع امت جو ہوا ہے اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اسے کوئی نہیں، اس کو آپ دین کا نام نہ دیں گے. اس کی صحابہ کے دور سے مثالیں، خلافت راشدہ سے مثالیں پیش کی گئی. یہ جو ہے نا جی مختلف مذاہب کے درمیان شادیوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں طے ہو چکی ہیں. ان میں تو آپ تبدیلی کو کوئی اور نام دیں، دین کا نام نہیں دیں گے. دیکھیں، یہی میں کہتا ہوں، یہ جو آپ جس کو آپ طے کہتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص اس کی انٹرپریٹیشن پر اصرار کی بات ہے. طے جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ طے کس نے کیا؟
اللہ کے پیغمبر نے کیا, اللہ کے رسول نے کیا, پھر تو ظاہر ہے کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے. جی یہ بات تو بعض کے لوگوں کا جو فہم ہے اس نے طے کیا. نہیں, اس فہم میں دیکھیں جی اجماع جو ہو گیا, اجماع اسی کو کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس اجماع کو تبدیل کرنے کا جو ہے کیا اس کو اختیار دے دیا جائے. اسی مثال میں بالکل ایک کنکریٹ سی اپنے دونوں محترم میں مثال لکھ دینا چاہتا ہوں کہ فرض کر دیں کہ آپ دونوں جو بزرگ شخصیات ہیں میرے نزدیک, یعنی علمی لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے, اخلاص کے لحاظ سے, قوت استدلال کے لحاظ سے پورے عروج پر ہیں. آپ کی ایک رائے ہے, آپ کی ایک رائے مختلف ہے, دونوں میں مختلف رائے, لیکن شک نہیں ہے آپ کی علمیت پر اور اخلاص پر. اب مجھے بتائیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میں آپ کو مانوں یا آپ کو مانوں؟ لیکن بہت ہی کنکریٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. مجھے اجازت دیں, اگر مجھ سے پوچھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں جس کی مرضی مانوں آپ میں سے, چاہے آپ کا مانوں آپ کا مانوں, اس لیے کہ مجھے شک ہی نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ کی قابلیت. یہ فقہ جعفری کے اندر تو اصول جو ہے نا یہ وہاں چلتا ہے, لیکن وہاں بالکل ہے, وہاں ایک ہی وقت میں بہت مسئلے ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں فقہ جعفریت سے نہیں ہوں, لیکن مجھے بھی اس میں کوئی کپات دکھائی نہیں. ایک عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی رائے جو ہے اس کو بہتر سمجھ کر اسے اختیار کرے. مشترک مسائل کے اندر اس کی دلیل کیا مولانا, جس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ چاروں ائمہ نے بھی, پانچوں ائمہ نے بھی کبھی اپنی رائے پر کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ میری رائے آخری رائے ہے صحیح اور امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ غلط ہے. ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ میری رائے ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ ایسا ہی ہے, عملاً ایسا ہی کیوں پابند کرتے ہیں؟ کوئی پابند نہیں کرتے, عملاً ایسا ہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تشکیک پیدا کی جاتی ہے وہ اصل ہمارے اصولوں اور فقہا کے جو ضابطے ان سے لا علمی کی بنیاد پر پیدا کی جائے, اور اس کی بنیاد پر عوام میں ایک ایسی فکر پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ علماء سے, فقہا سے متنفر ہوں کہ ان کے پاس حل نہیں, حالانکہ حل موجود ہے. یہ مولانا لوگوں کے دل کی دنیا کی بات ہے جس کے بارے میں شاید ہم کچھ نہ کہہ سکیں, لیکن اس مسئلے کے جو علمی پہلو آپ لوگوں کی تشریحات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے, اس پر جو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں وہ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اجتہاد کا جو امر ہے اس میں اختلاف رائے ہی سے یہ عبارت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میں کوئی رائے دیتا ہوں تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی رہنمائی میں رائے دی گئی ہے, یہ حق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا ہے کہ وہ جب کوئی رائے دیں تو وہ اللہ کی رہنمائی میں دی ہے, ورنہ ہم سب کی رائے جو ہے وہ ظنی ہے, یقینی نہیں ہے. گویا انہوں نے یہ گنجائش پیدا کی کہ ایک سے زیادہ رائے ہو سکتے ہیں. حضرت سفیان ثوری نے ایک بڑی زبردست بات یہ کہی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء اختلاف کرتے ہیں تو آپ یوں نہ کہیں کہ اختلاف کرتے ہیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ علماء نے گنجائش اور وسعت پیدا کر دی. تو اختلاف اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ مسئلے کے مختلف پہلو کی تنقید ہو جائے, واضح ہو جائیں اور ہمارے سامنے آ جائیں, اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی یہ حیثیت مسلمان روایت میں نہیں مانیں گی کہ ان کی ہر بات کو بغیر تنقید کے قبول کر لیا جائے, بلکہ اس کو قرآن و سنت کے پیمانے پر سمجھا جائے گا. اور اس کو امام ابو حنیفہ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال, جن لوگ ہم سے پہلے آئے صحابہ کے بعد وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں. ان کی رائے میں بھی صحت اور غلطی کا امکان ہے, ہماری رائے میں بھی صحت اور غلطی کا بھی امکان ہے. اور یہی بات امام شافعی نے ایک اور اسلوب میں فرمائی تھی کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں, میں دوسرے کی بات کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. اجتہاد اصل میں اسی عمل کو آگے لے کے چلنے کا نام ہے, اسی روح کو لے کے چلنے کا نام ہے, اور اسی سوچ کو لے کے چلنے کا نام ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں جن کی مدد سے ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب, مولانا محمد سرفراز نعیمی صاحب, مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب, آپ حضرات تشریف لائے اور ہم نے اپنے عہد کے ایک اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.